جو جمعے کی بات ہے اور جمعے کی افادیت کی بات ہے، وہ تقریباً جو کام آپ کر رہے ہیں وہی مقصد ہے۔ سرکار کے زمانے میں بھی جمعہ قائم ہی اسی لیے کیا گیا تھا، اور خود ہمارے 8ویں امام سے حدیث ہے کہ نماز صلی اللہ علیہ کہ نماز جمعہ عبادت بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ تو یہ عبادت تو ظاہر ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، لیکن خطبے میں دوسرا خطبہ خاص کر کے حالات کے اعتبار سے ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں مثلا جو 5 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہاں کے حالات کیا ہیں، ضرورت کیا ہے، عالمی پیمانے پہ کیا ہے، تو وہ سیاست اور یہ حالات بتانا ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ جامع مسجد ہے، اور الحمدللہ جو آپ نے بتایا سارے پروگرام، حقیقت یہ ہے کہ مسجد صرف مسجد نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثقافتی سینٹر ہے، یہ کلچر سینٹر ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس تو جگہ بھی ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہم مسجد میں گیمز وغیرہ چلا سکیں، تو آپ کے پاس جگہ ہے، آپ چھوٹے بچوں کو بلائیں۔ ہمارے جو اس وقت ہوا اور فضا ہے یہاں اس علاقے کی، کوئی ان کے پاس وہ نہیں ہے کم سے کم، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل سے وابستہ ہیں بچے، گیم کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے، وہ جوان ہیں، نوجوان ہیں، ان کو چاہیے۔ تو آپ یہاں پر کوئی بھی سینٹر کسی اس طریقے کے گیمز رکھیے، اور علاقے میں جگہیں ہیں۔ نبی کے زمانے میں مسجد میں ہی دارالقضا تھا، فیصلے ہوتے تھے، وہیں پر جوانوں کے درمیان، حتیٰ مسجد کے باہر کشتی تک کا مقابلے کا روایت ملتی ہے۔ تو آپ تیراکی، کشتی تو بہرحال نہیں ہے اس کا سسٹم، لیکن تیراکی اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پیسے دے دے کے گیم چلائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹیکوانڈو اور کراٹا اور کیا کیا، چھوٹی سی جگہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس جگہ ہے تو بچوں کی تربیت کے لیے ورزش بہت ضروری ہے، اس کو بھی قائم کریں، اور یہ کاؤنسلنگ سسٹم تو بہت ضروری ہے۔ میں نے مشورے کے بارے میں حدیث روایت پیش کی ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ جو کہا گیا ہم سے کہ جو بھی عمل کریں ہم، خلص العمل فإن الناقد البصیر، عمل کو خالصانہ بنائیں، کیونکہ جس کو فیصلہ کرنا ہے وہ دیکھنے والا ہے، وہی دیکھ رہا ہے۔ تو جو بھی عمل کریں ہم سب مل کے جس کام میں بھی آگے بڑھیں، چاہے ذمہ داران ہوں یا جو فائدہ اٹھانے والے ہوں، سب خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی قدم آگے بڑھائیں، کہ جب خلوص رہے گا تو پھر کامیابی کتنی ملے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصانہ خادموں اور شاگردوں میں قرار دیں، اور انشاءاللہ ان کی نظروں میں، ان کی عنایتوں میں ہم سب کو خداوند عالم شامل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔